बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, आवाम के लिए एक खुशखबरी है कि स्ट्रोक, जिसे फॉलिज भी कहा जाता है, और उसका पहले ये समझा जाता था कि अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है, माजूरी को आप ट्रीट नहीं कर सकते, मगर अब इसका इलाज मुमकिन है। और ये लियाकत नेशनल हस्पताल में मैसर है। जैसे अल्लाह ने बीमारी को बनाया है, वैसे बीमारी का इलाज भी बनाया है। तो इसी सिलसिले में मेरा नाम डॉक्टर मिसबा ताहिर है और मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। तो मैं इस सिलसिले में बात करूँगा। डॉक्टर सबा जैदी हमारे साथ हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर दानियाल हैं, वो भी हमें थोड़ी देर में इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे। तो दानियाल, आवाज़ आ रही है आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम। बस चलें दानियाल, मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया, अब आप सवाल से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आज का हमारा सेशन जो है वो हम फालिज के मुतालिक है, जिसमें डॉक्टर मिसबा ताहिर, डॉक्टर सबा जैदी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, इसमें हमारा जो पहला सवाल है डॉक्टर सबा के लिए है कि आम जबान में स्ट्रोक जिसको फालिज कहा जाता है, वो असल में है क्या चीज़? थैंक यू डॉक्टर मिसबा, थैंक यू दानियाल। दिमाग के किसी भी एक हिस्से में अगर खून की सप्लाई में कोई कमी वाक़या हो जाए या रुकावट पैदा हो जाए तो इसको स्ट्रोक या फालिज कहा जाता है। सही सही। और इसमें सुनने वालों को और कुछ जैसे डॉक्टर मिसबा कुछ ऐड कर लें कि इसमें इसकी क्या इकसाम होती हैं फालिज की। जैसे डॉक्टर सबा ने बताया कि दिमाग की खून की सप्लाई का मुतासर होना। अब इसमें दो बड़ी अक़साम हैं। सबसे बड़ी अक़साम तो ये है, जो कि तकरीबन 87% केसेस में होती है, वो होती है कि कोई क्लॉट चला जाता है खून की रग में, और उस क्लॉट की वजह से खून का बहाव दिमाग में कम हो जाता है, और फिर दिमाग में, ज़ाहिरी बात है, जब खून नहीं पहुंचेगा तो दिमाग के सेल्स ख़त्म होना चले जाते शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा एक कॉमन किस्म है। फिर इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक ये कि कोई बड़ी रग के अंदर क्लॉट आया हुआ है, जिसको हम लार्ज वेसल ऑक्लूजन कहते हैं, या किसी छोटी सी रगों में है, छोटी उसकी जो शाखें हैं, छोटी ब्रांचेस हैं, उनके अंदर है। तो दोनों का तरीका इलाज मुख्तलिफ है। और जो दूसरी एक कम जो तकरीबन 10 to 13% किस्म है, वो ये है कि कोई दिमाग की खून की रग फट जाए और उसकी वजह से दिमाग में खून बहने लगे। तो ये स्ट्रोक की चंद बड़ी अकसाम हैं, जिनका इलाज मुख्तलिफ होता है। सही सही। अच्छा, हमारे पास स्ट्रोक कितना आम है? कितने लोग, कितने परसेंट लोगों में यह हमारी आवाम में मौजूद होता है? स्ट्रोक काफ़ी आम है और हमारे पास थोड़ा लिटरेचर लिमिटेड है एज फार एज द पाकिस्तान स्टडीज आर कंसर्न, लेकिन हमारे पास परसेंटेज जो आती है वो तकरीबन 4.5% है। इसका मतलब ये है कि हर 100 में से 5 अफराद इसका शिकार होते हैं, तो ये काफ़ी कॉमन है। हाँ, सही से। और इसकी, जी डॉक्टर मिसबा कुछ कहना चाहेंगे? ये जैसे डॉक्टर सबा ने बताया कि इंतहाई कॉमन है, एक मेजर पब्लिक प्रॉब्लम है। जो एक अंदाज़ा हम लियाकत नेशनल में देखते हैं कि हर रोज़ तकरीबन 3 से 4 मरीज अंदाजन हर रोज़ तकरीबन इमरजेंसी में आ रहे होते हैं स्ट्रोक के साथ। और दूसरी चीज़ जो एक रफ अंदाज़ा है, वो ये है कि तकरीबन साल में 6 लाख के आसपास हमारे यहाँ मरीज होंगे जो कि इससे मुतासर हो रहे होंगे। हो सकता है हर 1 मिनट में किसी ना किसी को स्ट्रोक हो रहा हो। माजूरी के सही एतबार से देखें तो ये पाकिस्तान में कहा जा सकता है कि ये नंबर 1 कॉज हो, तो माजूरी का है सबसे बड़ा वो। और उसमें पहले 3-4 कॉजेज में ये आ जाए अमवात के भी। अच्छा। हाँ, क्या काम है। अच्छा, इसकी क्या अलामत होती हैं? लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनको फालिज का अटैक हुआ है? जी, इसमें एक हाथ या पैर की कमजोरी होना, बात करने में मुश्किल होना, बात बिल्कुल ना होना, नजर की कमजोरी हो जाना या बैलेंस बरकरार ना रखना, ये इसकी आम निशानियां हैं। और ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत सडन होते हैं, अचानक से किसी भी टाइम पे ये ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है। सही। और फिर अगर ऐसा हो किसी मरीज के साथ, तो उनको फिर क्या करना चाहिए फौरी सूरत में?
اچھا، اس کے لیے میں اپنے پیشنٹس کو بھی ایکسپلین کرتی ہوں کہ ایک بہت جی ہی جی عام سی چیز ہے. سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں، ٹھیک ہے، کہ آپ کے اگر فیس کے اوپر کوئی کمزوری آ رہی ہے یا کسی کا ہاتھ کمزور ہو گیا ہے یا کسی سے بولا نہیں جا رہا، اس کو ہم فاسٹ کا نیمونک کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ارجنٹلی آپ نے ہاسپٹل لانا ہے پیشنٹ کو، ٹھیک ہے. جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کریں. کوئی بھی اپنی سراؤنڈنگ میں اپنے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں، کوئی پیشنٹ آئیڈینٹیفائی کریں اور ارجنٹلی ہاسپٹل لے کر آئیں، ٹھیک ہے. صحیح. یہ جیسے اچھا ڈاکٹر صبا نے کہا ہے نا فاسٹ، یہ انگریزی میں فاسٹ ہے کہ ایف سے جو کیا ہے فیشیل ویکنس، اے سے کیا ہے آرم اور لیگ ویکنس، ایس سے ہے اسپیچ سلرنگ آف اسپیچ، اسپیچ جی ڈیفیکلٹی، اور ٹی سے ہے ٹائم، ٹائم ٹو ریئیکٹ. اور اردو میں ہم نے اس کے لیے جو بنایا ہے کہ عوام اس کو سمجھ سکے وہ کیا ہے چہکو. تو اگر آپ اسکرین پہ نانیال دکھا بھی سکیں تو اچھا ہے. جی، ایک چہ منٹ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. ہاں، چہکوں میں کیا ہے کہ چے سے کیا ہے چہرے میں کمزوری، اور ہے سے کیا ہے ہاتھ میں یا ٹانگ میں کمزوری، اور کاف سے کیا ہے کلام یعنی بولنے میں مشکل، اور واو سے ہے وقت. یہ آپ کے سامنے اب یہ چیز آ گئی، تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ عوام کے لیے ہے کہ بھئی اس چیز کو پہچانیں. اور پھر وقت بہت اہم کہ جلد از جلد لیاقت نیشنل ہسپتال جو ہے وہ پہنچے ایمرجنسی میں. یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو چیک کو؟ جی جی، جی بالکل یہ نظر آ رہا ہے. ہاں اس کو پہچاننا بہت ہی ضروری ہے. صحیح. اچھا، اس میں کیا ہم لیاقت نیشنل پہنچنے سے پہلے کیا ہم آپ کی ایمرجنسی کال کر سکتے ہیں؟ اس سے کچھ فائدہ ہوگا وقت بچانے میں؟ جی بالکل، اگر آتے وقت پہلے سے فون کر دیا جائے کہ یہ علامات ہیں اور فالج سسپیکٹ کر رہے ہیں تو فون کر کے آ سکتے ہیں، تو کام جو ہے وہ اور بہتر ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا. صحیح. تو پھر اس میں اب ہمارے لیے پھر علاج کیا ہوگا اگر کوئی فالج کا اٹیک ہوا، سارے اس میں سمٹمز بھی موجود ہیں، ہم لیاقت نیشنل پہنچ گئے، پھر کیا ہوگا اس میں علاج کے طور پہ؟ اچھا، اس کا تھوڑا سا میں ڈیٹیل آنسر دوں گی دانیال. اس جی میں یہ جی ہوتا ہے علاج کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکیوٹ مینجمنٹ، جیسے پیشنٹ پہنچا اور آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو وہ مینجمنٹ ہوگی جو ابھی ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے، ٹھیک ہے. اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے سیکنڈری پریونشن، کہ اسٹروک ہو گیا ہے، اب نیکسٹ اسٹروک سے کیسے بچایا جائے، ٹھیک ہے. آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ایکیوٹ مینجمنٹ پہ ساری ہماری ڈسکشن ہوگی، ٹھیک ہے. اب اس میں ایکیوٹ مینجمنٹ میں ایسے ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں کہ جب آئے گا تو جو بریفلی ہے کہ وہاں پہ ای آر میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کا معائنہ کریں گے، کنفرم کریں گے ڈائگنوسس اسٹروک کا. نیورولوجی کے جو ریزیڈنٹ ہیں وہ ریڈیولوجی کے وہ بھی ان کو دیکھ کے اور کنفرم کریں گے. اور اس کے بعد جو روٹین ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ارجنٹلی وہ بھیجے جاتے ہیں، اور پھر فوراً ان کو امیجنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے. سی ٹی اسکین کر کے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی دماغ میں خون بہا تو نہیں، اور پھر سی ٹی اینجیو کے ذریعے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی دماغ میں خون کی رگوں کی کیا صورتحال ہے. بعض سینیریوز میں ہم سی ٹی پرفیوژن بھی کرتے ہیں، ایم آر آئی ڈیفیوژن بھی کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی دماغ میں کتنا ڈیمیج ہو سکا اور کتنا دماغ ایسا ہے جس کو ہم بچا سکتے ہیں، کتنا ایسا ہے جو کہ ڈیمیج ہو چکا اب ہم نہیں کچھ کر سکتے، اور کتنا ایسا ہے جو کہ رسک پہ ہے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. اب اس میں جو ہم نے بتایا آپ کو شروع میں کہ دو جو ابھی ہمارا مقصد اسکیمک اسٹروک کو ڈسکس کرنا ہے یہاں پہ، جس میں خون کی رگوں میں کلوٹ آ جاتا ہے. تو اگر پیشنٹ جلدی آ جاتا ہے، ہماری کوشش تو یہ ہے کہ بھئی 3 سے 4 گھنٹے میں پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہو بھی جائے، جو کہ آئیڈیل ہے اس کو معذوری سے بچانے کے لیے. اگر اس کی سی ٹی اینجیو میں یہ آتا ہے کہ بھئی بڑی رگوں میں کوئی کلوٹ نہیں ہے اور یہ چھوٹی رگوں کا مسئلہ ہے، تو پھر ہمارے پاس ٹی پی اے اس کو دیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گی. اگر یہ پتا چل جائے کہ ایک بڑی رگ کے اندر کوئی کلوٹ آ گیا تو یہ اب ایک لائف تھریٹنگ چیز ہے، اب اس کی مریض کی زندگی کو خطرہ ہے. اب اس کو بچانے کا جو ہمارے پاس ایک راستہ، واحد راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم جا کے بلڈ ویسلز میں اس کلوٹ کو نکالنے کی کوشش کریں. اگر ہم اس نکالنے میں بر وقت کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وقت بہت اہم ہے، تو ہم مریض کی زندگی کو بچا سکتے ہیں.
ورنہ یہ جو بڑی ویسلس میں کلوٹ کا آنا ہے یہ اکثریت کے اندر جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر صبا آپ کو ٹی پی اے کے بارے میں بھی بتا دیں گی کہ ٹی پی اے کا علاج کیسے کیا جاتا ہے یا کیا اس کا کرائٹیریا ہے. اچھا, ٹی پی اے جو ورڈ یوز ہوتا ہے یہ ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر ہے. یہ ایک انجیکشن ہوتا ہے اور اس کو عام الفاظ میں کلوٹ برسٹنگ دوا کا نام دیا جاتا ہے, یعنی یہ کلوٹ کو بریک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, ٹی پی اے کے لیے جو سب سے کرٹیکل چیز ہے اٹس دا ٹائم پیریڈ, کہ 3 سے 4.5 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر ٹی پی اے دیا جاتا ہے. اس کا ایک اسٹرکٹ کرائٹیریا ہے جو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. سی ٹی ہوتا ہے, اس کے اوپر ہیمریج کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اکارڈنگ ٹو ویٹ اس کی ڈوز کیلکولیٹ ہوتی ہے اور پھر پیشنٹس کو ٹی پی اے دیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹی پی اے جو ہم دیتے ہیں اس میں اس کے علاج میں کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں, پہلے آپ بتائیں گے, پھر ڈاکٹر مصباح تھرومبیکٹمی کی پیچیدگیوں کے بارے میں بتا دیں گے. بالکل. اچھا, ٹی پی اے کے جو ایک 6% کیسز کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ یہ کلوٹ کو توڑنے کی دوا ہے تو یہ ہیمریج کرا سکتی ہے دماغ میں, لیکن اس کے چانسز بہت کم ہیں. دوسرا, صرف 0.1% کیسز میں اینافیلیکسس ریاکشن یعنی جو دواؤں سے ریاکشن ہو جاتا ہے وہ دیکھا گیا ہے. یہ ٹی پی اے کی 2 سگنیفیکنٹ کمپلیکیشنز ہیں. جو میکینیکل تھرومبیکٹمی کرتے ہیں یہ خاص قسم کا ایک جدید طریقہ علاج ہے جس میں اسٹینٹ ریٹریور جیسے کارڈک ہارٹ اٹیک میں لوگ جانتے ہیں کہ اسٹینٹ پلیس کیا جاتا ہے, اسی طرح سے اس میں یہ ایک اسٹینٹ جو ہے یہ ہم کلوٹ کے گرد پلیس کرتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کو نکالتے ہیں اسٹینٹ کو تو وہ کلوٹ کو نکال لیتا ہے. اب یہ ایک طرح کا ریسکیو پروسیجر ہے, پیشنٹ کو بچانے کی کوشش ہے. اور اس میں جو مختلف اسٹڈیز ہوئی ہیں, 5 بڑی اسٹڈیز دنیا میں ہو چکی ہیں, ان میں یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ ایک محفوظ اور مؤثر طریقہ علاج ہے اور اس کے نہ کرنے کا نقصان کافی زیادہ ہے اور کرنے سے مریض کی جان کو بچایا جا سکتا ہے. ہاں, جیسے ابھی ٹی پی اے کے بارے میں ڈاکٹر صبا نے بتایا, اب تک جتنے علاج ہم نے کیے ہیں ہر علاج کے ساتھ اس کے رسکس موجود ہیں, خطرہ موجود ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ زیادہ ہے اور خطرہ کم ہے تو ہم وہ علاج کرتے ہیں. اگر اس کے اندر جو خطرہ ہے وہ ایک یہ بھی خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی بلڈ ویسل رپچر ہو جائے, یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ فالج یا اسٹروک فردر ایگریویٹ ہو جائے یا دماغ میں کوئی سیریس بلیڈنگ ہو جائے. یہ خطرے موجود ہوتے ہیں, مگر اس کے کرنے کا فائدہ اس کے خطروں سے زیادہ ہے کیونکہ مریض کے بچانے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک واحد راستہ ہے. صحیح. اور ایک مریض کتنے دن تک ہاسپٹل میں داخل رہے گا, کیا ایک ایکسپیکٹڈ ڈیوریشن آف ڈیز کیا ہوتے ہیں تقریباً؟ یہ دراصل یہ سوال ایسا ہے کہ ہر مریض کی ایک مختلف نوعیت ہے, اس کے اعتبار سے اس کا ایڈمیشن کا ٹائم ویری کرتا ہے. ای آر میں آئیں گے, اس کے بعد پھر وہ ان کا پروسیجر ہوگا, اس کے بعد پھر فوراً وہ مانیٹرڈ سیٹ اپ میں ایچ ڈی یو یا آئی سی یو میں ان کو منتقل کیا جاتا ہے. وہاں پہ وہ کم سے کم 1 دن ان کا قیام ایٹ لیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ وارڈ میں شفٹ ڈاؤن کیے جاتے ہیں اور پھر وارڈ میں وہاں پہ جیسے ڈاکٹر صبا نے بتایا کہ سیکنڈری پریونشن یہ سب چیزیں اس کی ایویلویٹ کی جاتی ہیں کہ ان کو ایسی کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ان کو فالج ہوا. دل کے کچھ ٹیسٹ ہیں وہ کیے جاتے ہیں, خون کے ٹیسٹ ہیں وہ کیے جاتے ہیں, فزیو تھراپی ہے, ریہیبلیٹیشن ہے, ڈائٹ ہے, یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. مختلف اور جو کوئی ان کو ڈیزیزز ہوں ان کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ سارے اسٹیپ وارڈ میں کیا جاتا ہے. تو عام طور پہ ایسے مریض کو آپ کہہ سکتے ہیں 3-4 دن تک لگیں گے, مگر یہ کسی کوئی فکسڈ وقت نہیں ہے کیونکہ ہر مریض مختلف ہے اور جس کنڈیشن میں وہ آ رہا ہے وہ بہت زیادہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ کتنے دن تک اس کا ہسپتال میں اسٹے رہے گا. ڈاکٹر صبا مزید بھی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گی. بالکل, میں آپ سے ایگری کروں گی اور ہو سکتا ہے اسٹے 3 to 4 days سے ایکسٹینڈ کر کے 1 week یا 2 weeks تک ایکسٹینڈ کر دے. یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹائپ کا اسٹروک ہوا ہے, کتنا بڑا اسٹروک ہوا ہے. جتنا بڑا اسٹروک ہوتا ہے اتنی ہی لیٹ ریکوری کے چانسز ہوتے ہیں.
تو یہ بہت ہی ویریبل پیریڈ ہوتا ہے. یہ ویری کر سکتا ہے, 3 دن بھی ہو سکتے ہیں اور 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں. صحیح سے. تو ڈاکٹر صاحب جن کو ایک دفعہ اسٹروک ہو جاتا ہے کیا ان میں دوبارہ ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں, ریکرنس کے بالکل چانسز ہوتے ہیں, اور وتھ ٹریٹمنٹ تقریباً 11% چانسز ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو 1 سال کے دوبارہ اسٹروک ہو جائے. اس لیے ہمارا پورا فوکس سیکنڈری پریونشن پہ ہوتا ہے. صحیح صحیح. اور سیکنڈری پریونشن میں بھی جو چیزیں بتائیں آپ نے ایڈ بھی کی اس میں, اور وہی ساری ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر. ایگزیکٹلی بالکل صحیح. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو عام وجوہات ہوتی ہیں اسٹروک کی. ہاں. اب دیکھیں جو وجوہات ہیں وہ ہم براڈ کیٹیگرائز اگر اس کو یہ کریں تو ایک تو ہم اپنی لینگویج میں یوز کرتے ہیں وہ کارڈیو ایمبولک, یعنی ہارٹ کے اندر بننے والا کلوٹ جو دماغ کے اندر چل گیا ہو. دوسرا ہوتا ہے ایتھروسکلیروسس, یعنی اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے یا کسی کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے یا کوئی اسموکنگ کرتا ہے, یہ سب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ویسلز کو بلاک کر دیتی ہیں. یہ پرائمری کاز ہوتا ہے ویسل بلاکیج کا. تو اس وجہ سے ہمارا پورا ایمفسس ہوتا ہے ان رسک فیکٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے. صحیح صحیح صحیح. آج کل ایک اور امپورٹنٹ چیز, جیسے کووڈ کا ایرا ہے, اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ لائف اسٹائل اور اسٹریس, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ہائپر ٹینشن پہ افیکٹ ہوتا ہے, ڈائبٹیز پہ ہوتا ہے. پھر ہماری ڈائٹ ہے, پاکستان میں ڈائبٹیز بہت کامن ہے, اور ڈائبٹیز جو ہے نا وہ لنکڈ ہے اسٹروک سے بھی اور کارڈک ایم آئی سے بھی. تو ڈائٹری ہیبٹس, لائف اسٹائل, ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھئی کھانا ضرورت کے مطابق ہو, اور فزیکل ایکٹیویٹی لازمی ہے, چلنا پھرنا زیادہ ہو. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا اسموکنگ سے, ہر قسم کے الکوہل ہے, دوسرے نشوں سے, ان سے پرہیز کیا جائے. اور اسٹریس ایک ہماری سوسائٹی میں آج کل ایک ہر جگہ ہی دنیا میں اسٹریس کا ایک بڑا اہم فیکٹر بن گیا ہے. تو یہ اسٹریس کو بھی, ان نیسیسری اسٹریس کو بھی اوائڈ کیا جائے. تو اس کے لیے اپنے مائنڈ کو فوکس کرنا کریٹو چیزوں میں, اور ایک سب سے آسان طریقہ یہ کہ آپ اپنے طور پہ بہترین کوشش کریں, بہترین تدبیر اختیار کریں, پھر باقی چیز اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں ٹرائی یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ آن گاڈ. تو یہ وہ فیکٹرز جن کو ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ ڈائبٹیز ہے, لائف اسٹائل, شوگر انٹیک, ڈائٹ انٹیک, پھر لائف اسٹائل, پھر مینٹل ہیلتھ بھی, جو میں نے جیسے اسٹریس کے بارے میں آپ کو بتایا, مینٹل ہیلتھ کا خیال کرنا, ہائپر ٹینشن اس کو کنٹرول کرنا. تو اپنا چیک اپ کرواتے, اور پھر ایک جینیٹک بھی امپورٹنٹ چیز ہے. بعض لوگوں میں جینیٹیکلی وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں, موروثی طور پہ ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے. کسی کے والد کو اسٹروک ہوا ہے, والدہ کو ہوا ہے, خاندان کے اندر ہارٹ اٹیک کی پوری ہسٹری چل رہی ہے, تو یہ لوگ, ان لوگوں کو بعض اوقات ینگ ایج کے اندر اسٹروک ہو جاتا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ کہ ہم جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہم لیاقت میں ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ اچھے خاصے لوگ وہ ہیں جو کہ ینگ ایج کے اندر جن کو اسٹروک ہو رہا ہے, اور ظاہری بات ہے اس کا پھر بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے, ایک آدمی پورا خاندان ہوتا ہے. تو عورتوں میں بھی مردوں میں بھی ینگ ایج کے اندر اسٹروک ہمارے ہاں جو ہے وہ کافی کامن ہے باہر کے مقابلے میں. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. صحیح. اچھا, ینگ ایج کا ڈاکٹر مصباح آپ نے ذکر کیا, اس میں کوئی ایج لمٹ تو نہیں ہے ہمارے پاس, یا کوئی ایج لمٹ طے کی بھی ہے انٹرنیشنلی یہ میکینیکل تھرومبیکٹمی کے لیے؟ ہاں اچھا سا, ایڈلٹس کے اندر اس پہ مختلف جو اسٹڈیز ہوئی ہیں, 5 بڑی رینڈمائز کنٹرول ٹرائلز ہو چکے ہیں جس میں انہوں نے اس کو باقاعدہ دیکھا کہ مختلف فیکٹرز کو دیکھا کہ کس میں ہم کریں کس میں نہ کریں. سب سے اہم چیز جو نکلی ہے وہ وقت ہے, سب سے اہم چیز وقت ہے, جو کہ آپ کے ٹریٹمنٹ کی سکسیس کو گارنٹی کرتا ہے. اور دماغ کی خون کی سپلائی, کہ کس کی ایسی ہے کہ وہ ایک جگہ بلاک ہونے کے بعد دوسری جگہوں سے اس کو کور کر سکے دماغ. یہ 2 بہت اہم چیزیں ہیں. ایج کے بارے میں اب تک کوئی ایسا وہ نہیں آیا اس میں فیکٹر کہ یہ زیادہ عمر میں 80 سال سے زیادہ وہاں پہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی 80 سال سے زیادہ ہو تو یہ نہ کریں, آپ اس کا علاج نہ کریں یا کچھ کریں. تو ایسا کوئی ڈیفینیٹ فیکٹر
सामने नहीं आया है मैकेनिकल थ्रम्बेक्टमी के एतबार से, और टीपीए के एतबार से डॉक्टर सबा बताएंगी। बिल्कुल। तो कोई स्ट्रिक्ट कट ऑफ नहीं है, लेकिन मोर देन 18 इयर्स हम कंसीडर करते हैं, और 80 इयर्स पे थोड़ा से क्राइटेरिया के अंदर चेंजेस हैं, अदरवाइज विल प्रोसीड फॉर इट। तो हमें देना होता है बिटवीन 80 टू 80 इयर्स। सही सही सही। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमने सारी चीज़ों को कवर किया है। इसको समराइज करने के लिए, इमरजेंसी में आने से लेकर छुट्टी होने तक का सारी चीज़ें डॉक्टर मिसबा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक समराइज कर दें इसको। इसमें सबसे अहम चीज़ ये कि जब वक्त की है, जो हमें अपने जहन में रखना है और जो तमाम लोगों के लिए मैसेज है, वो वक्त है। होता क्या है कि ये इस वक्त हम कराची में आपसे कहेंगे कि अगर किसी को स्ट्रोक के सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो लियाकत नेशनल अस्पताल पहुंचे। अपने इलाके में ये देखना, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा अस्पताल पाकिस्तान में नहीं है जो कि स्ट्रोक को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जानना कि भाई कहाँ पे स्ट्रोक का इलाज मौजूद है। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में अभी ये चीज़ ऑफर की गई है कि भाई हम स्ट्रोक के लिए लोग आ जाएं तो हम ट्रीट करेंगे। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं मगर देर से आते हैं, तो उसकी वजह से वो जो इलाज की लिए जो टाइम लिमिट है उसको क्रॉस कर देते हैं, दिमाग में ऑलरेडी नुकसान हो जाता है। हर 1 मिनट पे 20 लाख सेल्स की डेथ हो रही है। तो सबसे अहम मैसेज लोगों के लिए ये है कि वक्त, अगर आप जल्द पहुंच जाएंगे अस्पताल तो इलाज हो सकेगा। तो कोशिश ये करें कि वक्त ज़ाया नहीं करें, इधर उधर नहीं जाएं, फौरन लियाकत नेशनल में पहुंचें, फिर यहाँ पे आके जैसा डॉक्टर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक करें। वक्त को ज़ाया नहीं करें फैसला करने में, दूसरी चीज़ों में। और अगर सही वक्त पे पहुंच जाएंगे और जल्द, हमने आपको बताया हमारी कोशिश ये है कि 3 से 4 घंटे में इलाज भी हो जाए। तो अब उसके हिसाब से वक्त एक दो, मतलब आधा घंटा 10-20 मिनट ये भी ज़ाया नहीं कर दें, फौरन पहुंचना है। और मरीज बाज़ औक़ात बहुत तेज़ी से ख़राब होते हैं। आपको लगता है कि अभी तो ये बात कर रहे थे और हाथ भी सही था, और फिर अचानक वो पेशेंट बात करना बंद कर देता है, फिर वो जवाब देना बंद कर देता है, फिर वो बेहोश होना शुरू हो जाता है। तो लोगों को एहसास नहीं होता कि ये जो थोड़ी सी कमज़ोरी लग रही है ये थोड़ी देर के बाद जानलेवा बन जाएगी। इसलिए वक्त की अहमियत, ये सबसे अहम मैसेज है कि वक्त ज़ाया नहीं करें। इसीलिए हर निमोनिक में वक्त शामिल किया गया है। फास्ट में भी टाइम है और चेको में भी वाव, जो वक्त का वो है कि भाई ये वक्त का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अगर जल्द आज जल्द आप अस्पताल पहुंच गए लियाकत नेशनल में, तो हमने पूरा यहाँ पे एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इमरजेंसी है, न्यूरोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, एनेस्थीसिया है, रिहैबिलिटेशन है, कार्डियोलॉजी है, डिफरेंट, ये पूरा टीम वर्क है। तो ये किसी छोटे अस्पताल में नहीं हो सकता। तो ये एक पहली बात। अब जैसे ही आप अस्पताल में पहुंचेंगे, ईआर वाले फौरन देखेंगे, कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं वो किए जाएंगे इनके, और फिर फौरन उसी वक्त पे कॉल जनरेट होती है, न्यूरोलॉजी देखती है, रेडियोलॉजी देखती है, फिर फौरन पेशेंट को इमेजिंग के लिए सीटी स्कैन में भेजा जाएगा। सीटी स्कैन ब्रेन प्लेन किया जाता है, फिर सीटी एंजियो करके ब्लड वेसल्स को देखा जाता है। मरीजों की कैफियत देखते हुए एमआरआई या सीटी परफ्यूजन किया जा सकता है। उसमें फिर ये फैसला होगा कि इसको आया कि टीपीए देना है या मैकेनिकल थ्रम्बेक्टमी करनी है। और दोनों चीज़ों को हमें, उसकी टाइम विंडो है, टीपीए की टाइम विंडो जैसे डॉक्टर सबा ने बताया कि 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर देनी होती है। मैकेनिकल थ्रम्बेक्टमी की जो टाइम विंडो है वो बड़ी है, वो 24 घंटे तक भी जा सकती है, मगर ये हर मरीज के लिए नहीं है कि आप 24 घंटे तक का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ मरीज होंगे जो इस 24 घंटे तक भी करने की पोजीशन में रहेंगे। अक्सरियत में हमारी कोशिश ये है कि 6 घंटे तक में इलाज हो भी जाए। तो ये 24 घंटे की विंडो ऐसी नहीं है कि आप समझें कि अभी तो मेरे पास वक्त है, मैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत चंद एक ही होंगे जो कि 24 घंटे तक के लिए ट्रीटमेंट के काबिल हैं। तो ये अपने जहन में रखें कि हमारी कोशिश इलाज की 3 से 6 घंटे तक में। अगर मैकेनिकल थ्रम्बेक्टमी करनी होगी तो फौरन पेशेंट को कैथ लैब में शिफ्ट किया जाएगा, एनेस्थीसिया दिया जाता है, और मैकेनिकल थ्रम्बेक्टमी जो मैं आपको बताया खास डिवाइस होता है, स्टेंट रिट्रीवर कहलाता है, और उसके जरिए से क्लॉट को निकाला जाता है। और टीपीए देना होता है तो फिर वो उनको मॉनिटर सेटअप में ले जाके, और वहाँ पे न्यूरोलॉजी की टीम उनको टीपीए देती है, और फिर वहाँ पे इनका एचडीयू में ये रहेंगे।
मॉनिटर्ड सेटअप में एचडीयू या आईसीयू में कम से कम भी 24 घंटे रहेंगे, फिर वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा मरीज की कंडीशन देखते हुए, और फिर उनका सारा जो वर्कअप है। और जैसे डॉक्टर सबा ने सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में हमको बताया कि भाई सेकेंडरी प्रिवेंशन वो बहुत ही अहम है, क्योंकि एक दफ़ा स्ट्रोक का मकसद ये नहीं है कि आपको दोबारा स्ट्रोक नहीं हो सकता। अब ये आदमी आम आदमी की निस्बत ज़्यादा इस खतरे में है, हो सकता है हर 4 में से एक मरीज को दोबारा स्ट्रोक हो, तो इसलिए इनका खतरा ज़्यादा है। और हमारे यहाँ चूंकि डायबिटीज़ की प्रीवेलेंस, डायबिटीज़ तकरीबन एंडेमिक प्रोपोर्शन में है पाकिस्तान में, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं उसमें पाकिस्तान शामिल है डायबिटीज़ में, तो हमारे यहाँ स्ट्रोक का और एमआई का इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए जिन लोगों में ये फैक्टर्स हैं उनको ख़ास तौर पे इसके लिए इसको कंट्रोल करना और काबू करना इसकी ज़रूरत है। सेकेंडरी प्रिवेंशन उनकी होगी और फिर पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाएगा और फिर वो फॉलोअप पे रहेंगे, न्यूरोलॉजी के या कार्डियोलॉजी के या जो भी हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा डिस्चार्ज हो गए तो फिर अब ज़रूरत ही नहीं है, फॉलोअप पे रहेंगे और डॉक्टर पे जैसा एडवाइस करेंगे उसके मुताबिक फिर अपना ट्रीटमेंट उनका चलता रहेगा। सही। अच्छा, बहुत अच्छा समराइज किया डॉक्टर मिसबा आपने। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास फेसबुक पे लाइव। तो उसमें यह है कि डॉक्टर सबा से कि डॉक्टर सबा ने कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बताया है टीपीए की, कि क्या उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो वो एक सवाल यही है कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस टीपीए की, और क्या ये आसानी से अवेलेबल है हमारे पास। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की तो लिस्ट काफी लंबी है, ये तो मैंने सिर्फ 2 कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं, ठीक है। वो जी। कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे पेशेंट ईआर में आता है तो हमारे पास डिफाइंड डॉक्यूमेंट है और उसके ऊपर हम ये सारा फैसला करते हैं, ये तो डॉक्टर्स की कंसर्न है, ठीक है। अच्छा, सही। दूसरा आपका सवाल क्या था दानियाल? उसमें दूसरा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या टीपीए इजी अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल है। यस, बिल्कुल हमारे पास आसानी से अवेलेबल है और हम जी। स्टार्ट करेंगे टीपी इंशाल्लाह सून, ठीक है। सही। और ये डॉक्टर दानियल, जैसे आपने डॉक्टर साहबा ने बताया ना, पूरा डॉक्यूमेंट है जो डॉक्टर्स के लिए है खास तौर पे, मगर मेजर एक क्या है कि अब किसी को कोई जीआई हेमरेज हो रहा है, कोई बड़ा अल्सर है जो उसका ब्लीड कर रहा है, अब हम्म, उसमें आप नहीं देंगे। किसी को दिमाग में कोई ऐसा एनोरिज्म है जो ब्लीड कर चुका है, किसी की कोई बड़ी मेजर सर्जरी हुई हुई है हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, उसमें नहीं करेंगे। तो ये चंद एक हैं, बाकी फिर जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया वो एक पूरी लिस्ट है जो कि डॉक्यूमेंट है, जो हर हर चीज़ चेक की जाती है कि ये चीज़ें हैं, तो फिर वो नहीं की जाती, मगर वो चीज़ें कम है। तो इसलिए ये एक आम आदमी के लिए नहीं है कि वो अपने तौर पर डिसाइड करे कि जी मुझे टीपीए नहीं दिया जा सकता इसलिए मैं जाऊं ही ना अस्पताल और ना करूं। आप अस्पताल ज़रूर आए, क्योंकि हर मरीज की नौयत मुख्तलिफ है और उसके एतबार से देखना पड़ता है कि किस मरीज को कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान का अंदेशा है। और ये फिर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं वो उसी वक्त आपस में डिस्कस करके ये फैसला करते हैं। तो इसलिए जैसे डॉक्टर सबा ने कहा कि इसमें एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट वो नहीं होती, ये फैसला डॉक्टर्स पे और उसी वक्त मरीज की सारी चीज़ों को देख के करने का होता है। तो ये सही। एक आम आदमी नहीं करता। आम आदमियों के लिए बात ये है कि इस्लाम ये कहता है कि उससे पूछो जो जानता है। हर डॉक्टर भी इसके बारे में नहीं जानता। हमारे पास ऐसा होता है कि ईआर में लोग आते हैं और वो अपने किसी डॉक्टर से पूछते हैं, या वो कोई जीपी है उससे पूछते हैं, उनको खुद नहीं पता होता और फिर उनके मशवरे पे वो फैसला कर लेते हैं। तो भाई आप उनसे पूछिए जो कि इस बारे में जानते हैं, जो कि इस चीज़ को डील कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रोक टीम पूरी मौजूद है, जिसमें न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, एनेस्थीसिया है, ईआर है और कार्डियोलॉजी है। मुख्तलिफ पूरी टीम्स हैं ये, और वो हर डॉक्टर से केस डिस्कस करके और फिर इसके बारे में फैसला किया जाता है। तो इसलिए आवाम के लिए फैसला ये कि ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस का फैसला वो खुद ना करें, इसको डॉक्टर्स पे छोड़ दें और इस बात को समझें कि स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है। हमारे सामने मरीज आए जिन्होंने इलाज से मना किया और फिर उनकी कुछ अरसे में डेथ हो गई, तो हमने उनको एक जो वक्त और एक मौका दे सकते थे जिससे उसकी जिंदगी बच सकती थी, तो वो हमने कर लिया। अब ये मामला तकदीर का नहीं है, ये तदबीर का है ना, क्योंकि अल्लाह ये कहते हैं कि अब तदबीर बेहतरीन करो
پھر اللہ پہ چھوڑو. تو اگر ہم اپنی تدبیر میں کمی کر دیں گے تو پھر آپ اس کو تقدیر نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری کم علمی کا وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کانٹرا انڈیکیشنز کو ہم اس کے بارے میں زیادہ نہ خود سے فیصلہ کریں, اور نہ یہ کہ بھئی گوگل سے پڑھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا. جو اسپیشلائز ٹیم اور ڈاکٹرز ہیں ان پہ چھوڑیں, وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے. آپ کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ اسٹروک ایک لائف تھریٹنگ چیز ہے اور اس کا علاج ضروری ہے. جیسے ہارٹ اٹیک ہے, اب ہارٹ اٹیک ہے تو اب اس میں علاج ضروری ہوتا ہے, اسی طرح اسٹروک دماغ تو سب سے سینسیٹیو ایریا. جیسے ڈاکٹر مصباح نے بتایا کہ علاج ضروری ہے, تو ڈاکٹر صاحبہ اگر علاج کوئی مریض نہیں کرواتا تو اس کی پھر کیا پروگنوسس ہوتی ہے؟ اس میں دیکھیں اگر کوئی ٹی پی یا تھرومبیکٹمی کو آپٹ کر رہا ہے, اس کو میں یہاں سے ایکسپلین کرنا چاہوں گی, تو ان پیشنٹس کو جب ہم نے 3 months کے بعد کمپیئر کیا ان پیشنٹ سے جن کو یہ ٹریٹمنٹ نہیں ملی, وہ 30% بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ہمارے پاس اسکورنگ سسٹم ہوتا ہے, وہ اس اسکور کے اوپر زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم اس پہ پورا ایمفسس کر رہے ہیں کہ ٹی پی اے کنسیڈر کریں, تھرومبیکٹمی کے لیے آپٹ کریں. یہ سارا فوکس ہمارا آج کی ڈسکشن کا یہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر پیشنٹ آپٹ نہیں کرتا ان چیزوں کے لیے تو پھر ہم اس کو اینٹی پلیٹلیٹس کے اوپر رکھتے ہیں, جس کو ایسکارڈ دیتے ہیں, اسٹیٹنس کے اوپر رکھتے ہیں, اور ان کی رسک فیکٹرز کو موڈیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دیر از اے گراس ڈفرنس کہ دونوں ٹریٹمنٹ اگر آپشن لیا جائے گا تو اس میں, اور جو آپشن نہیں لیتے اس میں گراس ڈفرنس ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. صحیح. اور یہ جو اسٹڈیز اس کے اوپر ہوئی ہیں نا, یہ کام تو 1980s 90s سے چل رہا ہے باہر, اور ان لوگوں نے اس طرح سے کیا کہ 2 گروپس لیے, ایک میں انہوں نے ٹی پی اے دیا, ایک میں خالی ان کو جیسے ڈاکٹر صبا بتا رہی ہیں کہ بھئی اینٹی پلیٹلٹس دے دیے, اسٹیٹنس دے دیں, اور دوسرا میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا. تو وہ لوگ جن میں ٹی پی اے دیا گیا ان میں ریکوری بہتر ہوئی اور وہ معذوری سے بچے بنسبت ان لوگوں کے جن میں ایک نارمل ٹریٹمنٹ دیا گیا. تو اس لیے اب باہر تو اس سلسلے میں کوئی کوشچن ہے ہی نہیں, یہ تو ایک پروون سی چیز ہے. اور باہر اگر کوئی ٹائم ونڈو میں, وہاں پہ تو مریضوں کو بعض اوقات اسٹروک سینٹرز میں پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کو بھی یوز کیا جاتا ہے, اور وہ بعض اوقات کچھ سینیریوز میں ان بٹوین ٹی پی اے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اس وقت کوئی میڈیکل لٹریچر میں اس وقت کوئی اس سلسلے میں ڈیبیٹ نہیں ہے کہ ٹی پی اے آپ نہ دیں. وہ فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہے, گولڈ اسٹینڈرڈ ہے کہ معذوری سے بچنے کے لیے ضروری ہے, بنسبت اس کے کہ خالی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اب آپ اس کو کہیں کہ میں خالی اینٹی پلیٹلیٹ دے دوں اسے, یا اس کو لے کے جاؤں ہاسپٹل یا علاج کروں. تو اسی طرح سے یہ اب اس سلسلے میں باہر تو کوئی میڈیکل لٹریچر میں اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ٹی پی اے دینا مریض کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کو معذوری سے بچانے. اسی طرح میکینیکل تھرمبیکٹمی کے لیے 5 میں نے جو آپ سے کہا بڑے ٹرائلز ہوئے, اس میں انہوں نے میکینیکل تھرمبیکٹمی ہر اسٹروک کے پیشنٹ میں نہیں ہوگی, یہ ان مریضوں میں ہوتی ہے جن میں بڑی خون کی جو رگیں ہیں ان میں کلوٹ آ جائے. تو اب ان میں اسی طرح سے ہوا کہ اس میں انہوں نے کمپیئر کیا کہ ایک مریض کو خالی ٹی پی اے دیا گیا اور ایک میں میکینیکل تھرمبیکٹمی کی گئی. اس طرح سے اسٹڈیز ہوئی, کسی میں انہوں نے میکینیکل تھرمبیکٹمی کی اور دوسری طرف خالی کنزرویٹو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا گیا. ان میں سے سوائے ایک ٹرائل کے سارے ٹرائل کو وقت سے پہلے ہی بند کرنا پڑ گیا, کیونکہ جن میں میکینیکل تھرمبیکٹمی ہو رہی تھی ان کے ریزلٹس بہتر تھے, وہ مریضوں کا سروائیول ریٹ بھی اچھا تھا, وہ بچ رہے تھے, معذوری سے بھی بچ رہے تھے بنسبت ان کے جن میں نہیں ہو رہی تھی. تو اب یہ چیز بھی اسٹیبلشڈ ہے, اگر ایک آدمی کی بڑی خون کی رگ میں کلوٹ آ گیا ہے تو اب میکینیکل تھرمبیکٹمی کا جو فائدہ ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے, اس کی جان کو بچانے کے لیے بنسبت کسی دوسرے طریقے علاج کے. تو یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ گائیڈ لائنس ہیں, ان پہ باقاعدہ اسٹڈیز کی گئی ہیں دنیا میں. تو اب اس میں میڈیکل لٹریچر میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کا کرنا کتنا بینیفیشیل ہے. اور بہرحال جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہر مریض کے کیا سینیریو الگ ہوتا ہے. آپ عوام کے لیے سب سے اہم میسج وقت ہے, وقت ضائع کیے بغیر ہسپتال پہنچے. وقت کا بچانا دماغ کا بچانا ہے, اور وقت کا ضائع کرنا دماغ اور زندگی کا ضائع کرنا ہے. تو سب سے اہم میسج چہکوں کو پہچانے, چہکو جو ہم نے آپ کو سلائڈ دکھائی, چہرہ, ہاتھ میں کمزوری, ٹانگ میں کمزوری, بولنے میں مشکل, اور وقت.
اور دوسری کہ وقت بالکل بھی ضائع یہ نہیں کریں کہ پہلے کسی لوکل کلینک میں چلے گئے, ادھر چلے گئے. اب آپ جو ہم اپنی ای آر میں اکثریت کا حال دیکھ رہے ہیں کہ وہ 12 گھنٹے بعد, 13 گھنٹے بعد, 24 گھنٹے کے بعد آتے ہیں اور اس وقت تک کچھ ہو نہیں رہا ہوتا. سب سے اہم میسج یہی ہے, علامات سے اسٹروک کو پہچانیں اور وقت ضائع نہیں کریں. اس لیے اس کے سارے نیمونکس میں وقت کو شامل کیا گیا. وقت ایک واحد سب سے اہم چیز ہے جو مریض کے پروگنوسس کے بارے میں یہ بتائے گی کہ اس مریض میں کتنا فائدہ ہوگا. یہ اس کے جلد از جلد پہنچنے پہ ہے. اچھا, ایک اور سوال لے لیتے ہیں ڈاکٹر صبا کے لیے بھی, کہ اگر پہلی دفعہ پہلی دفعہ اسٹروک ہوا ہو یا سیکنڈ ٹائم اسٹروک ہوا ہو تو اس میں طریقہ علاج یہی ہوگا؟ جی بالکل یہی ہوگا, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم کیا چیز آپٹ کی ہے, کہاں پہ علاج ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں ٹی پی اور تھرومبیکٹمی کی فیسلٹی تو ابھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اٹ آل ڈپینڈس کہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, سیکنڈ ٹائم ہوا ہے, علاج تو سیم ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ بعض اوقات جس آدمی کو, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مریض کو پہلی دفعہ میں خون کی بڑی رگ میں کلوٹ نہیں ہوتا, چھوٹی رگوں میں ہوتا ہے, اور وہ اتنا سیویئر اسٹروک نہیں ہوتا, تو وہ دواؤں سے ٹریٹ ہو جاتا ہے. اور اس سے اب جب دوبارہ اٹیک ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ اب دوبارہ اٹیک بھی پہلی ہی نوعیت کا ہو, بلکہ اکثر میں اس چیز کا چانس یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ اٹیک پہلے والے سے زیادہ سیویئر ہوتا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو خالی دواؤں سے ٹریٹ ہو گیا, مریض کو کچھ ہوا بھی نہیں, بچ گئے, تو اب یہ دوبارہ اٹیک ہوا ہے تو اس میں بھی ایسے ہی ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا. ہر اٹیک کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ وہ چھوٹی خون کی رگوں میں تھا, اب بڑی خون کی رگ میں. پہلے میکینیکل تھرمبیکٹمی کے وہ کینڈیڈیٹ نہیں تھے, اب ان کو میکینیکل تھرمبیکٹمی چاہیے, اب خالی ٹی پی اے سے فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ بھئی وہ دوسری دفعہ جب اٹیک ہوتا ہے تو اب اس کو دوبارہ سے ضروری نہیں ہے پہلے جیسا ہو. اس کا طریقہ علاج اس کی نوعیت کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا, جو اسی وقت فیصلہ کیا جائے گا. میرے خیال سے ہمارا ٹائم بھی پورا ہوتا ہے, اور بہت اچھا سیشن رہا. تھینک یو ڈاکٹر مصباح طاہر, تھینک یو ڈاکٹر صبا. آپ لوگوں نے بہت امپورٹنٹ باتوں سے ہمارے سننے والوں کو, ہمیں سب کو اویئرنیس کریٹ کی. تو ہم امید کریں گے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں, اور جو کہ فالج جس کا اب علاج ممکن ہے, اس پہ بالکل اس سے معذوری ہونے والوں کی تعداد ہمارے معاشرے میں کم ہو. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. شکریہ. Thank you. thank you. Thank you.